ساری ملت اسلامیہ میں یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم سر اٹھا کے یہ بات کہتے ہیں کہ ہم بے وارث ہیں، ہمارا وارث نہیں۔ ساری ملت اسلامیہ میں یہ آپ کا فخر ہے کہ آپ بے مہار نہیں ہیں، آپ کا وارث زندہ ہے۔ اس پروردگار عالم کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمارے سر پہ سایہ رکھا ہے۔ یہ مجلس آج کی اسی امام کی بارگاہ میں بانیان اعضاء کی طرف سے ہدیہ تعزیت ہے۔ دعا ہے کہ خالق محمد و آل محمد علیہ السلام انجمن جان سالہ قاسم اور ان کے جتنے بھی محبوبین ہیں، جن جن حضرات نے بھی دام درہم سخن جس طریقے سے بھی اس مجلس عزا کے انعقاد میں اپنا حصہ شامل کیا ہے، ان کے لیے دعا ہے کہ پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہ السلام کے بانیان عزا کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں شرط قبولیت عطا فرمائے، اور آپ جتنے حضرات بھی اس مصلی عزا پر جو دعائیں لے کر اور جو تمنائیں آرزو لے کر اس فرش عزا پہ تشریف فرما ہے، دعا ہے خالق محمد و آل محمد کی بارگاہ میں کہ پروردگار آپ کی پاکیزہ اور عظیم نیتوں کے حساب سے اس مجلس عزا کا آپ سبھی حضرات کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ ایک دعا ہے آپ سبھی حضرات کے مرحومین کے لیے کہ پروردگار جتنے بھی آپ حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، آپ سب کے جتنے بھی گزشتگان ہیں، خدا ان کی اور بالخصوص برکت علی ہزارہ کی والدہ اور زوجہ حیدر علی حیدر علی کہری، تجمل علی کہری، بختیار علی، ان کی والدہ کے لیے اور جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کے لیے ہم آج کی اس مجلس عزا میں یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جتنے بھی مرحومین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مومنین اور مومنات اور بالخصوص جن کے یہ نام لیے گئے بانیان عزا کے مرحومین، خداوند عالم سب کی مغفرت فرمائے، سب کے درجات بلند فرمائے، اور حشر کے دن محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے۔ ایک مرتبہ سبھی حضرات جتنے حضرات اس مصلی عزا پہ بیٹھے ہیں اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ہمارے جو نوجوان مجھ سے مسلسل سب نے کہا کہ نوجوانوں کے روزگار کے لیے دعا کرائیے، ان کے روزگار کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد کے لیے، جو بیمار ہیں ان کی شفایابی کے لیے، جو حج و زیارات کے آرزو اور تمنا رکھتے ہیں ان سب کے لیے، ان تمام حضرات کی قبولیت کے لیے سبھی حضرات مل کر ایک مرتبہ بلند ترین درود کی تلاوت فرما دیجیے۔ سلامت رہیں، آپ زندہ رہیں، آباد رہیں، اور اسی طریقے سے ذکر محمد و آل محمد کرتے رہیں۔ دیکھیے شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ اس نے ساری آدمیت میں اور ساری انسانیت میں آپ حضرات کو یہ شرف عطا کیا ہے کہ آپ فرش پر بیٹھ کر ان کا ذکر کریں جن کا ذکر وہ عرش پہ بیٹھ کے کر رہا ہے۔ یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے آپ کے دل کو اتنا پاکیزہ دیکھا۔ جملہ کہہ رہا ہوں، جو لوگ مجلس سننے کے لیے آئے ہیں ان سے کہہ رہا ہوں، اور جو صرف سن ہونے کے لیے آئے ہیں اور گزاری کے لیے آئے ہیں ان سے خطاب نہیں ہے۔ جتنے حضرات مجلس میں بیٹھے ہیں سبھی سے کہہ رہا ہوں، اور سبھی آمادہ ہو جائیں جملے پر کہ دیکھیے اللہ نے ساری مخلوق میں آپ کے دل کو اس قابل سمجھا ہے، آپ کے قلب کو اتنا پاکیزہ دیکھا ہے کہ اس نے ان پاکیزہ ہستیوں کی محبت کا گھر ساری مخلوق کے لیے نہیں ہے یہ جملہ، یہ اس نے یہ احسان کیا ہے،
یہ اس کا لطف ہے. اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے کہ اللہ کسی کم صرف کو سلامت رہے. جو سمجھ رہے ہیں بات میں تجربہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کسی کم صرف کو ولایت علی کے جام عطا نہیں کرتا. توجہ ہے آپ کی. میں نے جملہ کہا عمران بھائی سرکار مختار صاحب سرکار میں نے جملہ کہا ہے دلدار بھائی کہ اللہ ہر ایک کے قلب کو ولایت علی کے وزن اٹھانے کا تخت نہیں بناتا. اللہ پہلے ظرف دیکھتا ہے. دو چیزیں دیکھتا ہے اللہ ولایت علی کے لیے. میں جملہ کہہ رہا ہوں اور اس امام بارگاہ میں کہہ رہا ہوں جہاں ولایت علی سے کشید کیے ہوئے شجرے تشریف فرما ہے ان کے درمیان یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ ولایت علی کو ہر جگہ پر قرار نہیں دیتا. اللہ ولایت علی وہاں رکھتا ہے جہاں دل پاک ہوتا ہے یا لہو پاک ہوتا ہے. دیکھیں مجھے یہ یقین اور میرا ایمان ہے کہ اس فرش عزا پر بیٹھنے والا علی کی ولایت سے سرشار ہے اور جو ولایت علی سے سرشار ہوتا ہے اس کا وجود پاکیزہ ہوتا ہے, اس کا قلب پاکیزہ ہوتا ہے, اس کا لہو پاکیزہ ہوتا ہے, اس کا نسل پاکیزہ ہوتا ہے, اس کا حسب پاکیزہ ہوتا ہے, اس کا شجرہ پاکیزہ ہوتا ہے. نہ کم نسب, نہ کم حسب, نہ بد نسب, نہ بد حسب اس فرش عزا پہ آتا ہی نہیں. کہا بیٹھ جاؤ بیٹا جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جاؤ. اچھا اب آپ تھوڑا سا آگے آگے آ جائیں کیونکہ یہ دیکھیں نا یہ پھلانتے ہوئے جب لوگ آتے ہیں تو مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آ جائیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی ورنہ پھر میں مجلس پڑھ کے چلا جاؤں گا پھر بعد میں نہ کہیے. تھوڑا سا آگے آ جائیں تھوڑا سا آمادہ ہو جائیں. اتنی محنت سے یہ انجمن جانثارہ قاسم نے یہ فرش عزا بچھایا, اتنی محبتوں سے بچوں نے محنت کی ہے اور ہمارے ناظرین محفل شہباز جعفری صاحب تو ماشاءاللہ سے مجلس کو چار چاند لگاتے رہتے ہیں. جس مجلس میں یہ ہو وہ مجلس جو ہے کبھی سوتی نہیں ہے, بیزار نہیں ہوتی, بیدار رہتی ہے. ماشاءاللہ سے اس طریقے سے یہ مجلس کو رونق دیتے ہیں. اور دیکھیں آل محمد ان سے بہت خوش ہوتے ہیں جو ان کے ذکر کو رونق بخشتے ہیں, جو ان کے امر کو زندہ رکھتے ہیں. میں نے جملہ کہا کہ دیکھیں ولایت علی جو ہے وہ ہر جگہ پہ قرار نہیں پاتی. ولایت علی ظرف دیکھتی ہے. یہ ولایت علی ہے کیا؟ توجہ رکھیے گا. ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام صرف نعرہ نہیں ہے. اسے نعرے کے طور پر نہ لے, اسے شوشے کے طور پر نہ لے, اسے مزے کے طور پر نہ لے, اسے ایک انجوائمنٹ کے طور پر نہ لے, بلکہ ولایت علی نظام توحید کا نام ہے. ولایت علی صرف ایک نعرے کا نام نہیں ہے کہ آپ نعرہ لگائے, آپ حق علی کہے, آپ علی علی کے نعرے لگاتے رہے کان پکڑ کر. ولایت علی کان پکڑ کر نعرہ لگانے کا نام نہیں ہے. ولایت علی ایک ایسا سمندر ہے جس میں ڈوب کر توحید کو پانے کا نام ہے. دیکھیے لوگ بہت تھوڑے سے ہیں اس پنڈال میں, لیکن میرا ایمان ہے کہ تھوڑا ہے ہونا کوئی عیب نہیں ہے. تھوڑے بھلے ہی رہو. ہم تو بھیا بدر سے لے کے اس امام بارگاہ تک تھوڑے ملے. بدر میں تھوڑے تھے, احد میں تھوڑے تھے, خیبر میں تھوڑے تھے, کربلا میں تھوڑے تھے, وہاں بہت تھے. لیکن فخر یہ ہے کربلا بدر سے لے کے کربلا تک اور کربلا سے لے کے انجمن جانثارہ قاسم کے اس امام بارگاہ میں اس مجلس کے پنڈال پر ہر منزل پر تھوڑے ہیں, بھگوڑے نہیں ہیں.
اسے انجوائمنٹ کا ذریعہ نہ دو، اسے ایک نعرے کا ذریعہ نہ بناؤ، اسے مزہ نہ سمجھو۔ ولایت علی ایک ایسا سمندر ہے کہ جب علی کا موالی اس سمندر میں اترتا ہے تو توحید کے موتی لے کے ابھرتا ہے۔ جملہ کہہ رہا ہوں، ولایت علی ایک ایسا سمندر ہے کہ جو جتنا علی کی ولایت کے سمندر میں اترے گا، جملہ سنیے گا مختار بھائی، جو جتنا ولایت علی کے سمندر میں اترے گا، جو جتنا ولایت علی کی گہرائی میں جائے گا، وہ اتنا خدا سے قریب ہو جائے گا۔ یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو علی کو پا لیتا ہے وہی تو خدا کو پاتا ہے، جو علی سے دور رہتا ہے اسے خدا بھی نہیں ملتا۔ بیکار ہے دعویٰ۔ نعرہ تکبیر ادھورا ہے، جملہ سنو، نعرہ تکبیر ادھورا ہے، نعرہ رسالت ادھورا ہے۔ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نعرہ حیدری نہ لگ جائے۔ علی کا ذکر ہو، علی کا ذکر ہو اور بادل نہ مستا ہے، علی کا ذکر ہو اور اللہ کو مزہ نہ آئے۔ توحید جھومتی ہے علی کے ذکر سے، علی کے ذکر سے کائنات کی ہر شے جھومتی ہے سوائے اس کے جس کی ماں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ دل بولا نظام دیا گیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جو جتنا علی سے قریب ہوگا، جو جتنا ولایت علی کے سمندر میں اترے گا، یہ سمجھ لیجئے ہم اس جملے کو برداشت کریں گے، آپ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ اس جملے کا وزن آپ برداشت نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ میں مختار بھائی سے بھی کہہ رہا تھا، علی کی ولایت کا وزن، علی کے فضائل کبھی کم لفظوں سے بیان نہ کرنا، پہلے ان کا ظرف دیکھنا۔ میں نے اس مجمع کا ظرف دیکھا ہے، اس لیے علی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ جملہ یاد رکھنا، بس جو علی تک آ گیا سمجھ لو وہ رب تک آ گیا۔ اسی نے تو اپنے رب کو پایا ہے، اور جو بغیر علی کے رب تک جائے گا، سلامت رہے حضرت بھائی، خوب حدیث قصہ پڑھتے ہیں، مولا اپنی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ آپ تو مجلس کی ابتدا میں ہی رنگ بھر دیتے ہیں، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جو علی تک آ گیا وہ رب تک آ گیا، اور جسے علی نہیں ملتے، یہ جو غدیر کے میدان میں میرے نبی نے علی کو ہاتھوں پر اٹھا کر اعلان کیا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ علی ایک نعرہ دینا چاہ رہے تھے، علی نے نعرہ نہیں دیا تھا، علی نے بتایا یہ تھا، علی نبی نے بتایا یہ تھا کہ دیکھو یہ جو علی کو مولا بنا رہا ہوں اس لیے نہیں بنا رہا کہ تمہیں بس علی علی کے نعرے لگانے، اس لیے علی کو مولا بنا رہا ہے کہ اب قیامت تک جو کچھ لینا ہو وہ علی سے لینا۔ ولایت علی ایک نظام کا نام ہے، اس لیے میں نے جملہ کہا تھا، مجھے ابتدا میں گردن نہیں ہلانی، گردن ہلاؤ گے تو مجھے تم سے زیادہ گردن ہلانی آتی ہے، پھر میں ممبر پہ بیٹھ کے وہی کرتا رہوں گا۔ مجلس میں بیٹھو تو میرے ساتھ بولنا، میں جگر کا لہو لے رہا ہوں، میں
کیا کہہ رہا ہوں کہ یہ ولایت علی ظرف دی، اللہ جیسے عبداللہ سننا، اللہ جیسے اپنا امور تفویض کرنے کے لیے ساری مخلوق میں سے چند نفوس کو چنا، بڑے لکھے لوگ بیٹھے، سرکار آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، یہ ہمارے قلب حسین صاحب تشریف فرما ہے، مولا کے نام پر ان کا نام ہے کہ مولا کے قلب ہے، میں ان سے ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ نے کیا ہر انسان کو نبی بنا کے بھیجا؟ ہائے ہائے خاموش ہو گیا، مشکل سوال نہیں تھا، بڑی آسان سی بات کی ہے میں نے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اپنے نوجوان دوستوں سے پوچھ رہا ہوں، کیا اللہ نے جسے بھی آدمی بنایا کیا سارے آدمیوں کو نبی بنایا؟ کیا ساروں کو رسول بنایا؟ کیا ساروں کو خلیفہ بنایا؟ کیا ساروں کو عہدہ دیا؟ کیا ساروں کو منصب دیا؟ کتنے انسان اس وقت دنیا میں بنتے ہیں؟ کیا 7 ارب نفوس اس وقت زمین پر آباد ہے، تو 7 ارب لوگوں کو نبی نہیں بنایا، 7 ارب میں سے کل 1,24,000 نبیوں کو نبی بنایا۔ تھوڑا سا یوں بھی سنیں، 7 ارب انسانوں میں سے اللہ نے سب کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ پوچھئے نا پروردگار سے، پروردگار کیا تیرے خزانے میں نبوت کا اسٹاک اتنا کم تھا؟ ارے کہاں ہے یار، میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ رکھیں میرے ساتھ، ہاتھ اٹھا لو تھوڑا سا، ہاتھ اٹھاؤ گے، آج یہاں اٹھاؤ گے، اب میں دعا دے رہا ہوں، جو ہاتھ اٹھ رہے ہیں اللہ ان ہاتھوں کو امام زمانہ کے قدموں پہ معراج عطا کرے۔ اب دیکھو کس کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا، جو ہاتھ اٹھائے گا اسے امام زمانہ کے قدموں پہ معراج ملے گی۔ میں نے جملہ کہا ہے کہ اللہ نے 7 ارب انسانوں میں صرف 1,24,000، آپ تو مجلس کی رونق ہے، آپ تو مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں، یہاں آ جائیے، یہاں جائیے، آپ یہاں جائیے، آ جائیے، مولا سلامت رکھے، مولا زندگی دراز کرے۔ دیکھیں ہم تو ان چہروں کو پہچان لیتے ہیں، الگ سے آپ تو مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ سلوات پڑھیے مل کر محمد علیہ محمد علیہ السلام، سلامت رہے، آباد رہے، مولا زندگی دراز رہے۔ دیکھیں میں نے ایک سوال قائم کیا ہے اور مجھے وہاں تک جانا ہے کہ ولایت علی کا وزن کون اٹھاتا ہے، جانا مجھے وہاں تک ہے، توجہ رکھیے گا، جانا مجھے وہاں تک ہے۔ لیکن میں نے ایک سوال قائم کیا ہے، تھوڑی سی تمہید سن لیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، مجھے بتائیے اللہ کے خزانے میں کیا نبوت کا اسٹاک کم تھا؟ وہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ چاہتا تو 7 کے 7 ارب انسانوں کو نبی بنا کے بھیج دیتا، کون تھا جو اعتراض کرتا؟ اچھا اگر 7 ارب انسانوں کو وہ نبی بنا دیتا تو کیا نبوت کا اسٹاک ختم ہو جاتا؟ ہرگز ختم نہ ہوتا، تو وہ تو اس کے اختیار میں ہے، وہ مالک کل ہے، وہ چاہتا تو سب کو نبی بنا دیتا، مگر سب کو نبی نہیں بنایا۔ تو پوچھئے پروردگار نے سب کو نبی کیوں نہیں بنایا؟ تو وہ پلٹ کے کہے گا اس لیے کہ میں نبوت کے لیے ظرف دیکھ رہا ہوں۔ میں نے نبوت کے لیے ظرف دیکھا ہے کہ اس کے دل میں اتنا وزن ہے، اتنی طاقت ہے کہ میری نبوت کے وزن کو برداشت کر لیں۔ تو میں نے ساری آدمیت پر نظر ڈالی اور دیکھا کہ یہ تو اللہ نے کل 1,24,000 انبیاء کو چن لیا اپنی نبوت کے لیے، اور ان کے دل کو قرار دیا کہ یہ اٹھا سکتے ہیں نبوت کا وزن۔ تو صرف اللہ نے 1,24,000 کو چنا نبوت کے لیے، تو 1,00,000 کو چنا نا نبوت کے لیے، 7 ارب کو تو نہیں۔ اچھا 1,00,000 کو چن لیا تو کیا 1,24,000 سب کے سب رسول بھی بن گئے؟ تھوڑا سا بڑھتے رہو میرے ساتھ، تھوڑا سا ہمارا شاباش شاباش، ہاتھ اٹھا کے بولا کرو، ہاتھ بات سمجھ میں آئے گا پیچھے والے کی سرکار میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مجھے بتائیے 1,07 ارب انسانوں میں سے، اور اللہ جانے ابھی کتنے آئیں گے، اللہ کو معلوم ہے اور کتنے آنے ہیں، سب اس کے علم میں ہے، قیامت تک کتنے آئیں گے، تو اب جو اتنے آئیں گے نبی کوئی نہیں آئے گا، نبی بس آ چکے ہیں، اس نے دیکھ لیا
کسی کا دل اس قابل نہیں ہے کہ میری نبوت کے وزن کو اٹھا لے. اتنا پاکیزہ قلب کسی کا نہیں ہے, اتنا طاقتور قلب کسی کا نہیں ہے کہ اوزان نبوت کو برداشت کرے. اللہ نے دیکھا کہ ساری انسانیت میں, ساری آدمیت میں بس 1,24,000 انبیاء کا قلب اتنا مضبوط ہے, اتنا طاقتور ہے کہ وہ نبوت کے وزن. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جس شے پہ وزن رکھا جاتا ہے, کوئی بھی شے رکھی جاتی ہے, جس شے پہ کوئی وزن رکھا جاتا ہے وہ شے اس سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے جو وزن رکھا جاتا ہے. اچھا چلیے, جن کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور جو بالکل بیچارے حیران اور پریشان ہو کے سن رہے ہیں, میں ان سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے میں نے کہا ہے کہ اپنے مظلوم سے زیادہ وزنی ہوتا ہے. میں نے آسان کیا تھا کہ بات پہنچ جائے. ظرف اپنے مظلوم سے زیادہ وزنی ہوتا ہے, قیمتی ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظرف اپنے مظروف کے وزن کو اٹھاتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے, اسے برداشت کرتا ہے. تو ظرف کا مظروف سے وزنی ہونا لازمی ہے. اگر ظرف ہلکا ہوگا, مظروف وزنی ہوگا تو ظرف پھٹ جائے گا. جو ہے بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ بات سمجھ میں آئی ہے؟ سرکار سلامت رہے, آباد رہے. سرکار بات پہنچی ہے میری. میں نے کیا کہا کہ ظرف اپنے مظروف سے, دیکھیے یہ جو تخت ہے یہ ظرف ہے, ہم اس کے مظروف ہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اس تخت کا وزن زیادہ ہے یا ہمارا؟ تخت کا وزن زیادہ ہے. اس پہ 50 آدمی آ کے بیٹھ جائیں شاید برداشت کر لیں. اگر سارے اس پہ چڑھ جائیں تو یہ برداشت نہیں کرے گا. کہاں بیٹھے ہو یار, میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ارے چھوٹی سی بات تھی, اس پہ تو بول جاتے. میں کیا کہہ رہا ہوں, جس زمین پر آپ بیٹھے ہیں اس زمین کا وزن آپ سے زیادہ ہے. اگر زمین ہلکی ہوتی اور آپ بھاری ہوتے تو زمین بیٹھ جاتی. یہ قانون ہے, یہ قانون ہے کہ ظرف اپنے مظروف سے وزنی ہوتا ہے. تو اللہ نے دیکھا کہ نبوت ایک طاقتور چیز ہے تو اسے اس سے زیادہ وزن رکھنے والوں کی ضرورت تھی. تو اس نے کل 1,24,000 انبیاء کو مجتبی کر لیا, مصطفیٰ کر لیا, اور ان کے قلب پر اپنی نبوت کے وزن کو رکھا. اللہ نے اپنی نبوت کے وزن کو ان کے قلب پہ رکھا تو انہوں نے برداشت کر لیا. اب اللہ کو نبوت سے بڑا عہدہ بھیجنا تھا, وہ تھا رسالت کا عہدہ. توجہ رکھیے گا, توجہ رکھیے گا. اللہ کو اس سے بڑا عہدہ بھیجنا تھا اور وہ تھا رسالت کا عہدہ. تو اللہ نے پھر 1 لاکھ پھر ساری آدمیت کے قلوب کو نہیں دیکھے. جو آدمی بھی یوں کر کے بیٹھتا وہ مجھے فوراً کو لگا. اللہ نے پھر کیا دیکھا, ساری انسانیت کے قلوب کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ نے کل 1,24,000 انبیاء کے دل کو ٹٹولا کہ انہوں نے نبوت کا وزن کو برداشت کر لیا, رسالت اس سے زیادہ وزنی ہے. تو اللہ نے سب کے قلب کو دیکھا تو کل 313 کا دل ایسا ملا. میں کیا کہہ رہا ہوں, صرف اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں کل 313 گردن یہاں آ رہے ہو, دیکھ رہے ہو پسینہ میرا بہ رہا ہے, جگر کی طاقت میں لگا رہا ہوں. انہیں دیکھ رہے ہو جن کا کچھ بھی نہیں بہ رہا, جو بیچارے کچھ نہیں بہا رہے تو انہیں دیکھنے میں مصروف. میں کیا کہہ رہا ہوں, میری طرف متوجہ رہیے گا. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ جب
خطیب مجلس پڑھتا ہے تو دیکھیے کوئی ایک جملہ بھی اگر ادھر سے ادھر ہو جائے تو بعد میں لوگ پتہ کیا کہتے ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھ کے کہ ہمارے کو سمجھ میں نہیں آیا. تو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ بدن یہاں ہے دماغ کہیں اور. تو پوری طریقے سے علی سے ملو آگے. میں کیا کہہ رہا ہوں, اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں سے صرف 313 کے قلب کو اتنا مضبوط پایا کہ وہ رسالت کا وزن اتار لے تو اللہ نے وہاں رسالت کو رکھا. پھر جب اللہ کو ایک عہدہ اور بڑھانا تھا, اللہ نے پھر منصب عطا کرنا تھا, تو اب اللہ نے نہ 1,24,000 کے قلب کو دیکھا, اب اللہ صرف ان 313 کے قلب کو دیکھ رہا تھا کہ کس کے قلب میں اتنی طاقت ہے کہ میرے عزم کے وزن کو برداشت کرے. تو 313 کو صاحب عزم نہیں بنایا, کل سلامت رہے, آپ آباد رہے جن کے ہاتھ اٹھے ہیں. اللہ انہیں کوئی کم نہ دے, اللہ انہیں کسی کا محتاج نہ کرے, جو پورے وجود کے ساتھ, اپنے پورے احساسات کے ساتھ, اپنے پورے دماغ کے ساتھ, اپنے پورے فہم کے ساتھ, اپنے پورے تدبر کے ساتھ, اپنے پورے تفکر کے ساتھ, اپنے پورے لہو کی شرافت کے ساتھ علی کا ذکر سن رہے ہیں اور مستا رہے ہیں. ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, اللہ نے ساری آدمیت میں 1,24,000 انبیاء کے قلب کو دیکھا کہ ان کا قلب ہماری نبوت کے وزن کو برداشت کرے گا. اللہ نے وہاں نبوت رکھی, پھر اللہ نے 1,24,000 انبیاء میں 313 کے قلب کو اتنا مضبوط پایا تو وہاں رسالت رکھی. پھر ان 313 میں سے کل 5 کے قلب کو اتنا مضبوط پایا کہ وہاں اپنا عزم رکھ دیا. اب اللہ کو عالمین کے پورے کائنات کی حکومت دے لی تھی, تو 5 کے قلب کو دیکھا تو اللہ نے دیکھا کہ ان 5 میں طاقت نہیں ہے, بس ایک میں ہے, اور وہ کون تھا؟ ابو طالب کی گود کا پھلا, آمنہ کا بیٹا. سلامت رہے آپ. سب ایسا نانا میرے حسین کا ہے. آخری عزتات تک دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے میرے نعرے کا جواب دینا. نعرے اللہ نے اپنی نبوت کو اتنا وزنی پایا, اللہ نے اتنا طاقتور دیکھا. آ جائیے سلامت رہے. آج سلوات پڑھیے مل کر محمد علی محمد. آ جائیے ایک اور سلوات کا سہارا دے مل کر محمد. بڑی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں, توجہ رکھیں ایک ایک آدمی. دیکھیے جو لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد کے خط کو گھٹا دیتے ہیں, یہ مصطفیٰ کی شان گھٹا دیتے ہیں, یہ مصطفیٰ بیان نہیں کرتے, خدا کی قسم پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, جیسی مصطفیٰ کی شان ہم بیان کرتے ہیں تاریخ بشریت میں کرتا ہی نہیں کوئی. کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ لوگ مصطفیٰ ان سے لے کے پڑھتے ہیں جو 40 برس کے بعد بت پرستی چھوڑ کر ہر ممبر سے, ہر مسجد سے نعت مصطفیٰ پڑھی جاتی ہے, مصطفیٰ کی شان پڑھی جاتی ہے, مصطفیٰ کا وقار بیان کیا جاتا ہے, مصطفیٰ کا اسٹیٹس سنایا جاتا ہے, مصطفیٰ کے فضائل سنائے جاتے ہیں. مگر ان سے لے کر جو 40 برس کے بعد بت پرستی چھوڑ کر محمد کا کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے, ہم ان سے لے کے نہیں, ہم ان سے لے کے مصطفیٰ بیان کرتے ہیں جن کی گود میں مصطفیٰ بنا ہے.
اپنے عہدے. وہاں تک جانا ہے, بھولنا نہیں. ولایت علی کا وزن یاد رکھنا. وہ تقریر کا آخری جملہ ہوگا جو پہلا جملہ تھا. وہی آخری جملہ ہوگا میری تقریر کا جو پہلا جملہ تھا. میں لفظ کو لفظ سے جوڑوں گا. اللہ نے ساری آدمیت پر نظر ڈالی. کل 1,24,000 انبیاء کے قلب کو اتنا پاکیزہ دیکھا, اتنا طاقتور دیکھا, اتنا اعلیٰ ظرف دیکھا کہ اپنی نبوت کو وہاں اتارا. پھر 1,24,000 انبیاء میں سے کل 313 کے قلب کو اتنا پاکیزہ دیکھا, اتنا طاہر دیکھا, اتنا عظیم دیکھا, اتنا باوقار دیکھا کہ اپنی رسالت کو وہاں اتارا. پھر ان 313 میں سے کل 5 کو چن لیا اور اتنا پاکیزہ دیکھا ان 5 کے قلب کو کہ اپنا عزم وہاں اتارا. اب عالمین کی رحمت کو نازل کرنا تھا تو 5 کے دل میں وہ طاقت نہیں تھی جو قلب مصطفیٰ میں تھی. اب اس پیغام کو یاد رکھنا اور اسے اپنے اپنے اسٹیٹس پہ میرے اس جملے کو لگا دینا کہ ساری آدمیت میں 7 ارب انسانوں میں, سرکار محفوظ رکھیے گا اس جملے کو اور اسے اسٹیٹس بنا دینا اس جملے کو کہ ساری آدمیت میں کل 1,24,000 انبیاء اللہ کے معیار کو پورا اترے تو اس نے انہیں نبی بنایا. تو اب یہ جملہ کہنے میں حق بجانب ہوں یا نہیں ہوں کہ جو مقام عزت 1,24,000 انبیاء کی ہے وہ سارے آدمیوں کی نہیں ہے. محفوظ رکھیں اسے محفوظ رکھیں اور میرے ساتھ رہیں. مقام مصطفیٰ دیکھو, مقام مصطفیٰ سمجھو. میرے نبیوں کی شان یہ ہے کہ کوئی آدمی آدم کے برابر نہیں ہے. جو عزت, جو اسٹیٹس, جو وقار, جو عظمت, جو شان آدم کی ہے وہ آدمی کی نہیں ہے. اس لیے کہ خلیفۃ اللہ آدمی نہیں ہے, آدم ہے. کیا سن رہے ہو؟ یعنی آدمی آدم جیسے نہیں ہو سکتے, آدم کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ 7 ارب انسان 1,24,000 جیسے نہیں ہو سکتے اور یہ 1,24,313 جیسے نہیں ہو سکتے. یہ 313 5 جیسے نہیں ہو سکتے. یہ 5 مصطفیٰ جیسے نہیں ہو سکتے. تو جب یہ سارے نبی ایک دوسرے جیسے نہیں ہو سکتے تو مکے کا مکار میرے نبی جیسا. مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کی شان بیان کر رہے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کا اسٹیٹس بیان کر رہے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کا وقار بیان کر رہے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کا مقام بیان کر رہے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں, ہم تو مصطفیٰ کی عظمت بیان کر رہے ہیں کہ جب یہ سارے نبی, سارے انسان سارے نبیوں جیسے نہیں, اگر سب ایک جیسے ہوتے تو سب نبی ہوتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا, قرآن ہے, قرآن کہہ رہا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہ ہم نے بعض رسولوں پہ فضیلت عطا کی ہے. اللہ نے جب خود کہہ دیا کہ سارے رسول ایک جیسے نہیں, سب اسٹیٹس میں جدا ہے, سب کا مقام جدا ہے, سب کا مرتبہ جدا ہے, تو جب یہ سارے نبی ایک جیسے نہیں, نبیوں کی بات تو چھوڑ, آپ کی سنی ہوئی بات کرنے جا رہا ہوں اور سنی ہوئی بات میں بھی اگر کوئی سن بیٹھا رہا تو اس کے اپنے مقدر کی بات. میں سنی ہوئی بات کر رہا ہوں. قرآن نے کہا ہم نے بعض کو بعض میں فضیلت عطا کی ہے. یہ سارے نبی ایک جیسے نہیں ہیں. اگر سب ایک جیسے ہوتے سب رسول ہوتے, سب رسول نہیں ہیں. اگر سب ایک جیسے ہوتے تو سب صاحب عزم ہوتے, اگر سب صاحب عزم ہوتے تو سب رحمت للعالمین ہوتے. اللہ نے کہا نہیں, یہ نبی مصطفیٰ جیسے نہیں,
معصوم نبی مصطفیٰ جیسے تو ہو نہیں سکتے، یہ بت پرست میرے نبی جیسے کیسے ہو جائیں گے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اچھا 1,24,000 انبیاء سب معصوم ہیں؟ آہستہ بول رہا ہوں تو تھوڑا زور سے میں نے پورے 35 منٹ کی مجلس اپنے جگر کی طاقت لگا کے کہی، اور اب میں تھوڑا سا 2-3 منٹ دیکھوں آہستہ بولوں اور آپ کیسے سنتے ہیں؟ گردن نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں 1,24,000 انبیاء ہیں۔ آ جائیں بھیا، ایک سلوات پڑھ دیجیے مل کر۔ برائے خوشنودیے سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بلند کیا یہ 1,24,000 انبیاء ہیں معصوم ہیں؟ سب محفوظ عن الخطا ہے، اس لیے کہ اللہ اپنا منصب وہاں نہیں رکھتا۔ بہت بڑا جملہ، اپنے عقل کے مطابق سمجھو گے اس جملے کو، اپنے شعور اور فہم کے مطابق سمجھو گے اس جملے کو جو کہنے جا رہا ہوں، کہ اللہ اپنا منصب وہاں نہیں رکھتا جہاں نجاست ہوگی۔ کبھی اسے منصب نہیں دیتا جو کسی طور میں نجس رہا ہو، کسی دور کے نجس کو اللہ اپنا عہدہ نہیں دیتا۔ اللہ پہلے طہارت کو، عصمت کو قرار دیتا ہے، یعنی نبوت بعد میں ہے، خلافت بعد میں ہے، امامت بعد میں ہے، پہلے طہارت ہے۔ تو اب ہم جھگڑا یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسے مانا، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے، یہ تو مسئلہ ہی نہیں، جسے چاہے آپ سلیوٹ مارے، مگر یہ دیکھ لیں کہ قانون الہی یہ ہے کہ اللہ منصب وہاں رکھتا ہے کہ جہاں عصمت ہو، معصوم ہو، تو یہ سارے نبی معصوم ہیں جنہیں بھی اللہ نے مصطفیٰ کیا ہے، وہ سب معصوم کے سب یہ ہمارا معصوم ہے، وہ اللہ کے معصوم۔ میں آپ سے پوچھوں، سب معصوم ہیں؟ سارے نبی معصوم ہیں۔ اب آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بتائیے کہ کتابیں کس کس کو دی ہیں؟ بول جائیں، ہلا لیں لوگوں کو، ہلا لیں، مزہ آئے گا۔ اور یہ مزہ جو ہے نا، ولایت کا مزہ، اس کا نشہ ہی الگ ہے۔ کائنات کا سب سے حسین نشہ ہے، شراب طہور ہے ولایت علی، اور یہ ہر ایک یہ جام اس کو ملے گا فقط جو حلالی ہے۔ ولایت علی کے جام ہر ایک کو نہیں ملتے، یہ اس کے مقدر میں ہے۔ ہاں، اس جام کا ہر ایک سوالی ضرور ہے، ملتا اس کو ہے جو حلالی ہے۔ تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، تو کیا سب کو کتابیں دی؟ سب کو تو نہیں دی۔ کتنی کتابیں؟ 4۔ اب پھر وہیں سے سوال شروع ہوگا، وہیں سے پوچھیں گے ہم، اور آپ سے پوچھیں گے یہ سوال، پروردگار نبی تو سب کو بنایا تھا، یہ کتابیں سب کو کیوں نہیں دی؟ کہا ہر ایک نبی کا دل اس قدر وسیع نہیں تھا۔ پروردگار آدم کو تو نے پوری بشریت کا باپ بنایا ہے، آدم کو خلیفۃ اللہ بنایا ہے، پہلا نبی ہے،
بس آدم کا سر اس قابل تھا کہ وہ خلافت و نبوت کے وزن کو اٹھا لیتا، کتاب کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی۔ آدم کا دل اتنا طاقتور، اللہ کیا اس لیے نہیں تھی کتاب، اسی لیے تو نہیں رکھی کتاب۔ کتنے نبیوں پہ آئی؟ کل 4 نبیوں پر کتاب آئی۔ موسیٰ کے دل میں، موسیٰ کا دل اتنا قوی تھا کہ لوح قرآنی کے وزن کو سنبھال لیا، تو اللہ نے موسیٰ کو تورات عطا کر دی۔ اللہ نے عیسیٰ کے دل کو دیکھا کہ یہ عیسیٰ کے دل میں اتنی طاقت ہے کہ ہماری انجیل کے وزن کو برداشت کر لے گا، تو اللہ نے عیسیٰ کے قلب کو انجیل عطا کر دی، عیسیٰ کو انجیل دے دی۔ جناب داؤد کے قلب کو دیکھا کہ یہ زبور کا وزن برداشت کر لیں گے، کسی کے قلب میں اتنی طاقت ہی نہیں تھی۔ نبی ہے، معصوم ہے، رسول ہے، صاحب عظمت ہے، مگر اتنی طاقت کسی کے دل میں نہیں تھی کہ قرآن کا وزن اٹھا لیتا۔ اتنی طاقت نہیں تھی کسی کے قلب میں۔ کسی کے قلب میں، شباب صاحب، کسی کے دل میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ قرآن کے وزن کو برداشت کر لے گا۔ اللہ نے کہا تمہیں معلوم ہے اس قرآن کی طاقت کیا ہے، اس کا جبروت کیا ہے، اس کا جلال کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی قوت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے۔ پروردگار ہمیں کیا معلوم، تو بتا، ہمیں کیا معلوم کہ قرآن کا جبروت کیا ہے، قرآن کی طاقت کیا ہے، ہمیں کیا معلوم کہ قرآن کی طاقت کتنی ہے، قرآن کا جبروت کیا ہے، قرآن کا وزن کتنا ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ پروردگار تو بتا قرآن کا وزن کتنا ہے، قرآن کا جبروت کیسا ہے، قرآن کی طاقت کیسی ہے۔ یہ جو تم کتاب قرآن کی جو گھروں میں رکھی ہے یہ اٹھا لیتے ہو، یہ اور ہے جو اللہ نے نازل کی ہے، اس کا جبروت اور ہے، اس کا جلال اور ہے۔ اگر اس کا جبروت اور اس کا جلال اور نہ ہوتا تو اللہ اسی قرآن میں کبھی نہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے جبروت کو برداشت نہ کرتا۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر اتار دیتے تو قرآن کے وزن سے یہ پہاڑ پھٹ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کائنات میں کوئی شے اتنی مضبوط نہیں تھی جتنا قلب مصطفیٰ ہے۔ اب جملہ سنو، جس کا قلب اتنا مضبوط ہوگا اس کا دماغ کمزور نہیں ہو سکتا۔ جس کا قلب اتنا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتارتے، قرآن کہاں اترا، قرآن کہاں اترا، سب بولیں گے تو آگے ایک جملہ کہنے ہیں، اور یہ یقین جانیے پوری تقریر میں نے بس غیر ارادی طور پہ کی ہے اور آپ کی محبتوں کے تحت کی ہے، لیکن ایک جملہ بڑا قیمتی کہنے جا رہا ہوں، لیکن سب بولیں قرآن کہاں اترا۔ لو انزلنا على قلبك باذن اللہ، اے میرے محبوب اس قرآن کو ہم نے تیرے دل پہ اتارا۔ اگر ہم اس قرآن کو، کتنا مضبوط ہے میرے نبی کا دل۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں، حضرت مولانا روم
جلال الدین رومی اپنی مثنوی میں انہوں نے ایک جملہ لکھا، وہ پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک، لیکن سارے آدمی ایک دفعہ مجھے یہ بتا دیں قرآن کہاں اترا؟ نہیں، جب تک سب ایک زبان ہو کے نہیں بتائیں گے میں یہ جملہ نہیں کہوں گا۔ دیکھیے اللہ نے کہا اے میرے حبیب، کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں تھی جو اس قرآن کے وزن کو برداشت کر لیتی، یعنی کوئی شے کائنات کی اتنی وزنی نہیں ہے جو قرآن کے برابر ہوتی۔ تو جب کوئی شے کائنات کی قرآن کے برابر نہیں، میں نے ابھی کہا کہ صرف اپنے مضروب سے وزنی ہوتا ہے، تو جو قرآن کے وزن کو برداشت کر رہا ہے وہ کائنات سے افضل ہے یا نہیں ہے؟ مل کے میں ابھی کہا میں نے مضروب کا ظرف کا اپنے مضروب سے طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے کہا ہے میرے محبوب ہم نے اس قرآن کو تیرے قلب میں اتارا۔ تو ایک مرتبہ علامہ جلال الدین رومی المعروف مولانا روم نے کہا، بھلے کہتے ہیں پیمبر قبلہ گاہ عالم، قرآن کہاں اترا؟ قلب مصطفیٰ پر۔ قرآن کہاں اترا؟ قلب مصطفیٰ پر۔ قلب مصطفیٰ پہ قرآن اترا۔ مولانا روم کہتے ہیں پیمبر قبلہ گاہ عالم، بلے پر تخت دل سلطان علی بود۔ مولانا روم کہتے ہیں قرآن اترا قلب مصطفیٰ پر، پیمبر قبلہ گاہ عالم، بلے پر تخت دل سلطان علی بود۔ وہ کہتے ہیں قرآن تو قلب مصطفیٰ پر اترا، مگر اس سے پہلے قلب مصطفیٰ کے دل پر تو علی بیٹھے تھے۔ قرآن وہی اترا جہاں علی تھے۔ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے حیدری۔ قرآن وہی اترا، اس قرآن کو ہم نے آپ کے دل پہ اتارا۔ مولانا روم کا تعلق میرے مکتب سے نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پیمبر قبلہ گاہ عالم، نبی مصطفیٰ رحمت للعالمین کائنات کے بادشاہ ہیں، مگر اس بادشاہ کے تخت دل پہ تو علی بیٹھے ہیں۔ سن رہے ہو میں نے جملہ کہا ہے پیمبر قبلہ گاہ عالم، پیمبر اس عالم کے اس کائنات کے بادشاہ ہیں، مالک ہیں، ملک ان کا ہے، اور اس ملک کے تخت پر بلے پر تخت دل سلطان علی بود۔ اس تخت دل کا سلطان تو علی ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس قرآن کو تمہارے قلب پہ اتارا۔ مولانا روم کہتے ہیں قرآن وہی اترا جہاں علی بیٹھے تھے، زمانہ ابھی نہیں سمجھا، اترا مصطفیٰ کے دل پر ہے، لیکن آغوش علی کی تھی۔ اسی دن کے لیے کہا، لوگ اس حدیث کے مفہوم کو سمجھے نہیں، پریشان ہو گئے، مشکل جملہ کہہ دیا، میں بتا رہا ہوں مشکل نہیں ہے جملہ سنو، میں آسان کر رہا ہوں اس بات کو جو پریشان ہو گئے کہ کیا قرآن علی پہ اترا؟ نہیں، اترا قلب مصطفیٰ پر، لیکن قلب مصطفیٰ کے دل پہ علی بیٹھے تھے، تو دل مصطفیٰ کا ہے، آغوش علی کی ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کی کہ پیغمبر کی زبان پہ یہ جملہ آیا کیوں؟ القرآن مع علی، علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے،
قرآن ہے القرآن و علی علی و القرآن. کیا مطلب ہے کہ 40 برس کے ساتھ قرآن علی کے ساتھ ہوا, علی قرآن کے ساتھ ہوا. رسول نے کہا نہیں, جس دن سے قرآن آیا ہے, جس دن سے قرآن آیا ہے, جب سے قرآن ہے, القرآن و علی علی و القرآن. اللہ نے اس حوالے سے آخری جملہ ہے, اور 2 جملے آج کے موضوع کی بارگاہ میں بھی کہنے ہیں. گھبرا تو نہیں رہے؟ ایسا تو نہیں ہے کبھی لوگ پھر کاشف بھائی سے کہ ایسا ہی ہانے ہی نہ جنک ہو رہا ہے جو 2 گھنٹے کو گالا ہے. خدا آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے شعور کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے تدبر کو زندہ رکھے, اللہ آپ کے تفکر کو زندہ رکھے, اللہ آپ کے فہموں کو زندہ رکھے, اللہ آپ کے شجروں کو زندہ رکھے. میں کیا کہہ رہا ہوں, قرآن کہاں اترا؟ قلب مصطفیٰ پہ اترا. قرآن نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته, اگر ہم اس پہاڑوں پر اتار دیتے, خاشعا متصدعا خاشعا, ذرہ ذرہ ہو جاتے, متصدعا برداشت نہ کرتے, من خشیت اللہ. قرآن کے جبروت کو خشیت اللہ کہتے ہیں. اب جملہ سننا, بڑا قیمتی جملہ کہنے جا رہا ہوں. یہ جملہ ان کے لیے ہے جن کی سانسوں میں علی بسا ہے, جن کا خمیر ولایت علی کی شراب سے گوندا گیا. یہ جملہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ نے قرآن میں کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے, قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے قلب مصطفیٰ کے علاوہ, تو قرآن کے جبروت کو یہ پہاڑ برداشت نہ کرتے, ریزہ ریزہ ہو جاتے, پھٹ جاتے. کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. قرآن میں کہا. اب علی بولے نہج بلاغہ میں کہ اللہ نے قرآن میں کہا اگر قرآن پہاڑ پر اتارتا, قرآن کا وزن پہاڑ برداشت نہ کرتا, پھٹ جاتا. علی نہج بلاغہ میں کہنے لگے اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑ پر اتارتا, پہاڑ پھٹ جاتا. بتاؤں کون بول رہا؟ اس دور ستمگر میں تیرے واسطے مولا, اس دور ستمگر میں تیرے واسطے مولا. جہاں قدم قدم پر FIR کٹنے کا خدشہ ہے, جہاں ستم پہ ستم ہو رہے ہیں, جہاں علی والوں کو ہراساں اور پریشان کیا ہوا ہے, جہاں ظلم کی آندھیاں چل رہی ہیں, جہاں مسائل سر اٹھا رہے ہیں, ایسے حالات میں اس دور ستمگر میں تیرے واسطے مولا, اس دور ستمگر میں تیرے واسطے مولا, اس دور ستمگر میں تیرے واسطے مولا, اس دور ستمگر میں تیرے واسطے مولا. ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے, یہ نعرہ حیدر نہیں ہونٹوں پہ تمہارے, یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے. اس دور ستمگر میں تیرے واسطے مولا, اس دور ستمگر میں تیرے واسطے مولا. ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے, مگر بول رہا ہے, مگر بول رہا ہے. اس دور ستمگر میں تیرے واسطے مولا, ہے بولنا دشوار مگر بول رہا ہے. یہ نعرہ حیدر
ہوٹوں پہ تمہارے یہ علی کا نام نہیں ہے، یہ علی کی محبت نہیں ہے، یہ علی کا عشق نہیں ہے، یہ نعرہ حیدر نہیں، ہوٹوں پہ تمہارے یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے۔ ولی بربخت دل سلطان علی مگر نبی کے دل پہ تو علی بیٹھے۔ کائنات میں تین ہی ہستیاں ہیں، دیکھیے بزم رسالت میں بیٹھنے والوں کو تقریر ختم کر دی، سخنہ مختلف بہت ہے، پھر کبھی سے انشاءاللہ زندگی رہی اور آپ نے موقع دیا، آپ نے عزت بخشی، خدا آپ کو عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ کائنات عالم میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، بزم رسالت میں بیٹھنے والے سب ہمارے سر کا تاج ہیں، سب ملت اسلامیہ کے ملت تشیع کو ہم سب کا احترام کرتے ہیں، ہم سب کی قدر کرتے ہیں، ہم سب کو سلیوٹ کرتے ہیں جو مصطفیٰ کو سلیوٹ کرتے ہیں، جو مصطفیٰ کا احترام کرتے رہے۔ لیکن بزم مصطفیٰ میں بیٹھنے والوں کو صرف اتنی اجازت تھی کہ وہ بزم میں آ کے بیٹھے، زانوں سے زانوں ملا کے بیٹھے، زانوں پہ بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ سبحان اللہ کہہ دیا، لیکن جانی یہاں تقریر ختم ہو گئی تھی، بالکل ہو گئی تھی۔ ایک جملہ کہنا تھا امام حسن پر، ایک جملہ کہنا تھا، لیکن اب آپ نے سبحان اللہ کہا ہے تو یہ جملہ آپ کے لیے، آپ کی محبتوں کے لیے۔ بزم مصطفیٰ میں سب کو اجازت کی بیٹھنے کی، اور سب بزم مصطفیٰ کے شریک تھے، لیکن کسی کو زانوں پہ بیٹھنے شانے سے شانہ ملا کے چلنے کی اجازت سب کو تھی، حالانکہ نہیں تھی، کسی کو اجازت نہیں تھی۔ جنہیں شانے سے شانہ ملا کے چلنے کی اجازت نہ ہو، سوچو انہیں شانوں پہ آنے کی اجازت ہوگی۔ چلیے دو باتیں ہو گئی، اب تیسری بات اہم بات کر رہا ہوں، سرکار سنیے گا اور اس پر آپ سے داد لوں گا۔ یہ مجمع داد دے رہا ہے اور اب آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہیں گے، یہ جو یہاں گلی میں بیٹھے ہیں بالکل ان سے داد لوں گا۔ سنیے گا جملہ سرکار، بزم رسالت میں بیٹھنے والے جو آ کے بیٹھتے تھے مصطفیٰ کی بزم، تاریخ نے لکھا کہ مصطفیٰ نے اپنی زبان سے 3 نفوس کو چسائی ہے، یا علی کو، یا حسن کو، یا حسین کو۔ ان 3 لوگوں نے زبان دہن رسالت کو چوسا ہے، اور کائنات میں جنہیں زانوں پہ اور شانوں پہ آنے کی اجازت نہ ہو، یا رسول اللہ کیا بس یہ 3 ہی تھے؟ مطلب کیا ہے؟ قیامت تک رسول پیغام یہ دینا چاہ رہے تھے کہ قدموں میں بیٹھنے کی سب کو اجازت دی ہے، منہ کسی کو نہیں لگایا۔ قدموں میں سب کو بٹھایا، منہ کسی کو نہیں لگا۔ ایک شانے پہ حسن، ایک شانے پہ حسین، بچے ہیں، تقریر ختم ہو گئی، 2-4 منٹ کی باتیں ہو گئی، بچے ہیں، بچوں نے دیکھا عید کا دن ہے، کشف المحجوب حضرت علی الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا اور علماء اہل سنت نے اس واقعے کو نقل کیا کہ عید کا دن تھا، لوگ اپنے اپنے ناکوں پر، سواریوں پر بڑی سجا کر دھجا کر اور اپنے بچوں کو ان پر بٹھا کر، میری طرف دیکھو بیٹا، میری طرف دیکھو، جہاں اتنا برداشت کر لیا تھوڑا سا اور کرو۔ بات بہت اہم کرنا چاہ رہے ہیں، بہت قیمتی بات، اور اگر نہیں چاہ رہے تو میں وسائل پڑھ دوں۔
हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कहा ईद का दिन जो देखे ये सुना हुआ है, ज़ईफ नहीं है, सुना हुआ है। मुझे बात आगे करनी है, लेकिन तमहीद में सिर्फ दो जुमले कह रहा हूँ कि ईद का दिन था, लोग अपने अपने बच्चों को सवारियों को बिठा कर जैसे ही ईद की नमाज खत्म हुई बाहर निकले और घुमाने लगे गलियों में। हसनैन ने देखा तो फौरन नाना से कहा, नाना देख रहे हैं सब अपने अपने बच्चों को सवारियों में बिठाए। जैसे ही बच्चों ने ये जुमला कहा, अब रसूल के चाहने वाले भी साथ थे। जुमला सुना, हमारे लिए काबिल एहतराम, हमारी जान, हमारी रूह, हमारा सरमाया रसूल के चाहने वाले, रसूल के प्यारे और मीठे मीठे साथी, इज्जत माँ, हमारे मकतब की शान, उन्हीं के जरिए सब कुछ हम तक, उन्होंने ही तो बताया कि हुआ क्या था, हम तो नहीं थे वहां। मैंने कल इमरान भाई के घर पे भी ये जुमला कहा था, हम तो नहीं थे वहां। ये तो सहाबा कराम का एहसान है, अगर वो ना बताते हमें क्या पता चलता कि ईद के दिन क्या हुआ। हम कुर्बान न हो जाए उन सहाबा पर जिन्होंने अहले बैत के फजाइल बयान किए, जिन्होंने अहले बैत की शान बयान की। जैसे बच्चों ने कहा, नाना देख रहे हैं सबके बच्चे अपनी अपनी सवारी में, कितनी सजी हुई सवारी है, नाना हमारी सवारी कहाँ है। बस जैसे ही बच्चों ने कहा, नाना ने शान झुका दी। या रसूल अल्लाह, क्या आपके घर में घोड़े नहीं हैं? आपके घर में घोड़े नहीं? तो लिखने वालों ने लिखा एक ऊँटनी थी। जब एक ऊँटनी थी तो मैं पूछना ये चाहता हूँ आलमी इस्लाम से कि जब रसूल के अस्तबल में घोड़े नहीं थे कि अपने बच्चों को घोड़ों पे बिठा देते, ले जाते, सवारी करा देते, तो अल्लाह ने कुरान में किसके घोड़ों की कसम खाई है? अल्लाह ने सूरह वल आदियात में जो कसम खाई है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल आदियात सबहन फल मुगियात क़दहन फल मुगियात सुबहन फअसरन बिही नक़न फवसतन बिही जमन। अल्लाह क्या अबू जहल के घोड़ों की कसम खा रहा है? बताओ तो सही, अल्लाह किसके घोड़ों की कसम खा रहा था? मुस्तफा के अस्तबल में एक नहीं, और मुस्तफा के मोहम्मद मुस्तफा, जुमला कह रहा हूं आपके मयार के मुताबिक, मोहम्मद मुस्तफा के अस्तबल में दौड़ने वाले घोड़े थे, भागने वाले नहीं। अल्लाह ने कहा है मुझे सरपट दौड़ने वाले घोड़ों की कसम। तो किसके इतने घोड़े थे? इतने घोड़े थे, कोई एक घोड़ा। आपको मालूम है जो लोग कहते हैं ना कि घोड़े नहीं थे, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, और तुम भी सुन लो, याद रखो। मैं अभी कल्बे भाई को बता रहा था कि वो जो हजरत कासिम के पास घोड़ा था मैमून, वो किसका था? नबी का घोड़ा था, नबी का घोड़ा था मैमून। वो जो अली अकबर के पास घोड़ा था उकाब। क्या देख रहे भैया, वहां क्या देख रहे? क्या मसला हो गया? कौन उतर रहा है? सवारी ववारी तो नहीं आ रही कहीं से? सलवार पढ़ दे मिलकर मोहम्मद। वो जो अली अकबर के पास घोड़ा था उकाब, वो किसका घोड़ा था? नबी का घोड़ा था। वो जो हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के पास घोड़ा था मुर्तजिज, वो किसका घोड़ा था? नबी का घोड़ा था। वो जो खुद सैयद शुहदा हजरत इमाम हुसैन के पास 7 कलियों वाला जुलजना, वो किसका घोड़ा था? रसूल खुदा का घोड़ा था। वो जो खैबर में जिस पर अली सवार होकर गए थे, जिसे कहते हैं दुल दुल, देखिए घोड़ा और है, दुल दुल और है। आपको मालूम है इसको दुल 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 कहा गया है इसलिए कि ना ये घोड़ा है, घोड़े और खच्चर के दरमियान एक नस्ल होती है जिसे दुल दुल कहते हैं। अच्छा, वो जो खैबर का इलाका था वो पहाड़ी इलाका था, तो उसके दौड़ने का अंदाज ये होता है कि घोड़ा दौड़ता है सरपट। सरपट कहते हैं कि अगले पैर पहले मारता है, पिछले बाद में मारता है। दुलदुल पिछले अगले पैर पिछले पैरों में मारता है, उसका पेट जो है जमीन से लगता है, ये अंदाज होता है। तो इस तरह पे चलने को कहते हैं दुल 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 दुल, इसलिए उसका नाम पड़ा दुल दुल। वो भी पैगंबर के घर में था।
ارے 7 گھوڑے تو یہ تھے جو اس وقت موجود تھے. پیغمبر نے بتایا گھوڑے ہیں، لیکن میرا فخر یہ ہے کہ میں حسنین کا سوار بن جاؤں. حسنین کی سواری بن جاؤں. یہ میرے پوچھا تھا کسی نے کتنے اچھے سوار ہیں. کہا تجھے سوار نظر آ رہا ہے؟ یہ نہ کہ یہ سواری کہ کتنی اچھی سواری ہے. ایسے سننے والے ہو تو مزہ آتا. کتنی اچھی سواری ہے. کہ سواری کو دیکھ رہا ہے، سواروں کو نہیں دیکھ رہا. آباد دوش رسالت کا سوار. کل بھی میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ جس کے ہاتھوں میں رسالت کی باب ہو، جو رسالت کا سوار ہے. ابھی تو دیکھا دنیا میں زانوں پہ سوار ہے. ابھی دیکھا کہ زبان چوس رہا ہے. ابھی دیکھا کہ سینے پہ سو رہا ہے. ابھی تو سنا سب نے کہ پیغمبر کہہ رہے ہیں الحسن و شبیہتی. ابھی تو سنا سب نے کہ پیغمبر نے کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. ابھی تو کہا پیغمبر نے الحسن منی وانا منہ. حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے. جس نے اسے تکلیف پہنچائی، اللہ اکبر، جس نے اسے اذیت دی ہے، جس نے حسن کو ستایا، جس نے حسن کو رلایا، اس نے حسن کو نہیں ستایا، اس نے حسن کو نہیں رلایا، اس نے مجھے رلایا، اس نے فاطمہ زہرا کو رلایا. اس نے نہ مجھے رلایا نہ زہرا کو رلایا، اس نے اللہ کو اذیت دی. اللہ اکبر. قصور کیا تھا فاطمہ کے بیٹے کا؟ قصور کیا تھا؟ کوئی قصور نہیں تھا. کائنات کا سب سے شریف ترین انسان میں نے کہا اللہ اکبر. سارا دن سے روزے سے، کسی کو کچھ نہ کہنے والا، کسی کو نہ ستانے والا، ہر ایک کو عطا کرنے والا، کریم ابن کریم، سخی ابن سخی. وہ حسن کسی کو دکھ نہ دینے والا، سارا دن بھوکا پیاسا تھا. کمال تو یہی ہے اس گھر میں ایک 3 دن کا پیاسا تھا، ایک 3 دن کا بھوکا تھا تو کند خنجر سے ذبح کیا گیا. ایک سارا دن کا بھوکا پیاسا ہے تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی، ایسا زہر حسن کو دیا. اللہ اکبر. بس عزیزوں جب زہر مل گیا نا، لمبے مسائل نہیں پڑھنے، 2-4 جملے کہنے ہیں جو فضائل میں جو پوری طریقے سے آمادہ ہو کے بولے ہیں. مسائل میں اس طریقے سے گریا کریں، شرما کے نہ روئیں، شرما کے نہیں. ہائے ہائے حسن مجتبیٰ کہتے رہے، پرسہ فاطمہ زہرا کو دیتے رہے، پرسہ اس زینب کو دے جو کبھی زہر کے لیے جو زہر دیا گیا، جس کے ہاتھوں میں جگر کے ٹکڑے آتے رہے. اس بہن زینب کو پرسہ دو جو کبھی جگر کے ٹکڑے اٹھا کے روئی، کبھی بھائی کے لاشے پر، کبھی اکبر کے لاشے پر، کبھی قاسم کے لاشے پر. اس زینب کو پرسہ دینا ہے، اس ماں کو پرسہ دینا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں فاطمہ زہرا کے لاڈلے ہوا، کچھ نہیں چاہتی. کیوں لاڈلے ہو؟ اس لیے کہ جب اس کے بچوں کو کسی نے رویا ہے نا اور ماتم کیا ہے تو ظالموں نے رونے نہیں دیا. ایک بچی تھی حسین کی 4 برس کی، جب بابا کہہ کے روتی تھی تو شمر کا تماچا پڑتا تھا تو بچی فرات کی طرف رو کر کے کہتی تھی چچا عباس کیا اسی لیے آئی تھی میں؟ شاباش شاباش، جو حق ہے شرما کے نہ رویا کر. ہائے حسین کہتے آؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کربلا والوں کا ماتم کرو. فاطمہ زہرا کے بیٹوں کا پرسہ، مسلمانوں آؤ رسول کے بیٹوں کا پرسہ. ان کا پرسہ جن کے گھر والوں کو رونے نہ دیا، جنہیں ماتم نہ کرنے دیا، ان کا پرسہ ہے جنہیں رونے نہ دیا گیا. عزیزوں قسمت تو دیکھیے آل محمد کی. فاطمہ زہرا کی قسمت 2 بیٹے، ایک بیٹے کا جنازہ
अजरुकुम अल्लाह। शर्मा के नहीं, हाय हुसैन तो कह दो, हाय हसन तो कह दो। दुनिया को बताओ हमारा रसूल से रिश्ता क्या है, हमारा हसन से रिश्ता क्या है, हमारा फातिमा से रिश्ता क्या है। वो जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जहर देने वाले ने कयामत का जहर दिया, ऐसा जहर दिया कि एक ही घूंट हसन ने लिया है तो दूसरा पिया नहीं गया। पहले घूंट ने वो काम किया, हसन के जिगर के टुकड़े होने लगे। अरे पूरा जिगर कट गया, पूरा बदन लरजने लगा। एक घूंट पिया, गिलास रखा, उठे। चौदह बिन्ते अशद से पूछा, मौला कहाँ का इरादा है? कहा जहाँ तूने भेजा है वही जा रहा हूँ। ये कह के बाहर निकले, नाना की कब्र पे आए। कहा नाना देखिए, उम्मत ने अजर रिसालत, जिन्हें रोना नहीं आ रहा वो सर छुपा के बैठ जाए, जिन्हें रोना नहीं आ रहा सर छुपा के बैठ जाओ। तुम्हें फातिमा ज़हरा का वास्ता, तुम्हें हसनैन के जख्मी कलेजे का वास्ता। जिन्हें रोना नहीं आता वो सर झुकाकर हाय हसन कहते हैं, और जिन्हें रोना आता है वो सर उठाकर सीने पे हाथ मार के कहे, ज़हरा तेरे बच्चों का बड़ा अफसोस। शाबाश शाबाश, आवाजें बुलंद हो जाए तुम्हारी। ये हक है इस तरीके से मातम करो कि फातिमा तुमसे राजी हो जाए। यकीन जानो जब तुम रोते हो ना, तुम हाथ मारते हो ना सीने पर, तो वो जो बकैया छोड़ के आती है जख्मी पहलू से हाथ उठा के दुआ देती है, परवरदिगार इन अज़ादारों को सलामत रखना जो मेरे बच्चे का मातम कर रहे हैं। इन्होंने हसन के जिगर के टुकड़े नहीं देखे मगर ये रो रहे हैं। इन्होंने हुसैन का लाशा नहीं देखा मगर ये रो रहे हैं। इन्होंने अब्बास को घोड़े से गिरते नहीं देखा मगर रो रहे हैं। इन्होंने सकीना के तमाचे लगते नहीं देखे मगर रो रहे हैं। इन्होंने ज़ैनब के अजरुकुम अल्लाह, इन्होंने मेरी बेटियों के सर से उतरती चादरें नहीं देखी। इन्होंने कूफे का बाजार नहीं देखा, इन्होंने शाम का बाजार नहीं देखा, जहां लोग मेरी ज़ैनब को पत्थर भी मार रहे थे और कह रहे थे आओ बागियों का तमाशा। मातम करो न शर्मा। शाबाश शाबाश। ये हक है। नाना नाना की कब्र पर आए, जहर मिल गया। कहा नाना, नाना उम्मत ने अजर रिसालत अदा कर दिया। नाना की कब्र से उठे, माँ की कब्र पे आए, अम्मा तेरे बेटे का आखिरी सलाम। हो गए मसाइब, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे जो रो रहे हैं। मौला तुझे हसन का वास्ता, तुझे हसन के कासिम यतीम का वास्ता, जो यहाँ रो रहे हैं इन्हें नाउमीद न करना, इन्हें मायूस न करना। इनके पास कुछ नहीं है, आंसुओं का नजराना दे रहे हैं। ये नौजवान कबूल कर ले ज़रा। शाबाश शाबाश। ये हक है, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। जिसे रोना नहीं आता उसे जबान दी है ज़हरा ने, उस अपनी जबान से एक मर्तबा कह दे, हाय हसन, हाय हुसैन, हाय अकबर, हाय अब्बास, हाय सकीना। लो आज 29 सफर हो गई, अब 8 दिन बाकी रह गए, फिर तुम अगले बरस होगे। ये गम होगा, ये मातम होगा। अगर जिंदा रहे अगला बरस होगा, फिर हम होंगे जो चल बसे तो अपना सलाम आखिर है। ये सोच के मातम करो, शर्माओ नहीं। हाय हसन तो कह दो, हाय हुसैन कह दो, बुलंद आवाज से कहो हाय हसन, हाय हुसैन। शाबाश शाबाश। नाना की कब्र से उठे, माँ की कब्र पर आए, माँ को आखिरी सलाम किया। अल्लाह जाने कितनी मर्तबा हसन जमीन पर बैठे हैं, कितनी मर्तबा उठे हैं। मगर एक जुमला कहूँगा, अज़ादारों अगर ये जुमला सुन सकते हो, कयामत का जुमला कह रहा हूँ। हसन को जहर मिला था ना, जिगर टुकड़े हो रहा था। मक्तल निगारों ने ये जुमला लिखा है, सीने पे हाथ रखो मेरे दोस्त, हाय हसन कहते आओ। कयामत का जुमला कह रहा हूँ, अगर पुरसा दे सकते हो तो दे लेना।
مولا حسن آپ کو زہر ملا، آپ ماں کی قبر پہ گئے، آپ نانا کی قبر پہ گئے، آپ زمین پہ گرے اٹھے مولا جب آپ گر رہے تھے آپ کے ہاتھوں میں بیٹے کا لاشا تو نہیں تھا؟ شاباش شاباش، جو سمجھے ہیں وہ تو ماتم کرے۔ مولا آپ گرے، آپ کے ہاتھوں میں ننھے ششماہے کا لاشا تو نہیں تھا، آپ کے کاندھوں پر بیٹے کی لاش کے ٹکڑے تو نہیں تھے، آپ گرتے تھے خود اٹھ جاتے تھے، مگر کربلا میں آئیے 57 برس کا ضعیف حسین ہے، اکبر کا لاشا اٹھایا، ارے اٹھ نہیں رہا تھا کہ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، مجھ سے اکبر نہیں اٹھتا، حسین گرتے تھے اٹھتے تھے، اکبر کا لاشا۔ شاباش شاباش، اکبر کا لاشا اٹھایا، گرتے تھے اٹھتے تھے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اٹھائے، حسین گرتے تھے اٹھتے تھے، مولا حسین آپ کے ہاتھوں پر کڑیل جوان کا لاشا نہیں تھا، مولا آپ کے کاندھوں پر کسی دولہا کی لاش نہیں تھی، مولا آپ کے ہاتھوں پر 6 مہینے کا پیاسا بچہ، 6 مہینے کا پیاسا بچہ نہیں تھا۔ عزیز و حسن گرتے پڑتے ایک مرتبہ اپنے گھر کی طرف چلے، آئے جناب فروا نے دروازہ کھولا، قاسم کی ماں نے سلامت رہے جو پرسا کرتے رہے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، ان کے گھروں کو آباد رکھے، میں دعا دے رہا ہوں تمہیں، فاطمہ زہرا آمین کہے گی، مگر شرط یہ ہے کہ پرسا ایسے دو جیسے ایک ماں اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ روتی۔ شاباش شاباش، حسن آئے، ایک مرتبہ قاسم کی ماں نے دیکھا کہ پورا لباس خون سے تر تھا، ایک مرتبہ چیخ مار کے کہتی ہے میں برباد ہو گئی، میرا قاسم اب یتیم ہو جائے گا۔ کہا قاسم کی ماں جلدی سے میرا بستر بچھا، اب میرے پاس وقت نہیں۔ بستر بچھا دیا گیا، پھر یہ گا بھی بستر بچھا دیا گیا، امام حسن بستر پر آئے، کہا میری بہنوں کو بلاؤ، میرے بھائیوں کو بلاؤ۔ عزیز و جملہ سنو، اب جیسے ہی جناب فروا نے امام حسن کی بہنوں کو آواز دی، سب سے پہلے جو بھائی کے قریب آئی ہے وہ علی کی بڑی بیٹی زینب۔ اب جو آ کر حسن کا حال دیکھا، چادر سر سے اتار دی، کہا اماں میرا بھائی، ارے میرے بھائی کو زہر مل گیا، بھائی کے اوپر گری، بھائی کو سنبھالا۔ ام کلثوم آئی، ساری بہنوں نے آ کر ایک مرتبہ بھائی کو حصار میں لیا، حسین آئے، عباس آئے، علی کے سارے بیٹے آ گئے، حسن نے الٹی کی خون کی، زینب نے ہاتھوں میں لی ہے۔ میں کہوں گا شہزادیوں تمہارا مقدر بھی عجیب ہے، ارے بڑے بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے، حسین کی لاش کے ٹکڑے، زینب تیرا مقدر۔ مگر ایک جملہ کہوں گا، حسن کو زہر ملا، سارے بھائیوں نے آگے سنبھالا، کوئی بھائی ہاتھ تھام رہا تھا، کوئی پاؤں تھام رہا تھا، کوئی گلا تھام رہا تھا۔ حسین نے بڑھ کے بھائی کو اپنے گلے سے لگا لیا، کہا بھیا حسین ہے نا؟ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا بھائی کو زہر ملا، آپ نے بھائی کو گلے سے لگا کے تسلی تو دی، بھائی کے بیٹے کے سر پر، قاسم کے سر پر ہاتھ تو رکھا۔ کربلا میں بتائیے جب آپ پشتے ذوالجناح سے زمین پر آئیں گے تو کون سنبھالے گا؟ تو حسین پلٹ کے کہیں گے نہ ہو میرا بھائی، مگر ایک ماں ہوگی جو کربلا میں بال کھول کے کہہ رہی ہوگی میرے حسین۔ بس آخری جملہ ہے، آخری جملہ، حسن نے بھائی کی آغوش میں سب چھوڑ دیا، میں نے حسن نے بھائی کی آغوش میں دم توڑا، ارے غسل و کفن دیا، جنازہ تیار کیا، ارے حسن نے کہا جنازہ اٹھا، لے کر چلے قبر رسول کی طرح۔ ابھی وہاں پہنچے تھے کہ ایک مرتبہ کچھ لوگ اونٹوں پر سوار ہو کر آئے، کہا یہاں دفن نہ ہونے دیں گے، ارے ایک مرتبہ تیر برسنا شروع
حسن کے جنازے پر جو جنازہ گھر سے چلا ایک مرتبہ لہو سے رنگین ہوا واپس گھر کی طرف چلا زینب کو پتا چلا کہ بھائی کا جنازہ واپس آ گیا عباس تیرے ہوتے ہوئے میرے حسن کا جنازہ ارے واپس آ گیا اتنے تیر تھے زینب نے نکالا ام کلثوم نے نکالا کائنات کا پہلا جنازہ جو گھر سے نکلا مگر گھر میں واپس آیا واہ مصیبتہ والیہ حسن کے جنازے پر تیر حسین کا جنازہ تیروں پر یا رسول اللہ یہ آپ کے دوست کا سوال جس کے جنازے پر تیر تھے مسلمانوں نے تاغوت کی برآمدی کے لیے ہماری آئی ہوئی مہمان انجمن ٹنڈو آدم سے انجمن اہل خانہ زہرا سے گزارش کروں گا جناب سیدہ کو ان کے مظلوم لال کا پرسہ دیں انجمن اہل خانہ زہرا ٹنڈو آدم